نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ مجھے اس آیت سے متعلق ضروری مضمون کو اخلاص کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کی افادیت کو بڑھا دے. اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن کریم پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک کہ اسلام ہی پسندیدہ دین ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دین نہیں، اور اب یہی دین ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا ہے. اس سے پہلے جتنے بھی دین آئے، جس قدر بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو بھیجا، ان سب کے دین منسوخ ہو گئے. اب صرف اور صرف رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دین ہے، برقرار ہے اور انشاءاللہ برقرار رہے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے سارے جہان والوں کے لیے نجات دہندہ بنا کر بھیجا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو درد تھا، امت کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مظاہر پیش کیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کس طرح چاہتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، آج نت نئی باتیں پہ سامنے آ رہی ہیں. آج قرآن کریم کے معانی کو تبدیل کیا جا رہا ہے. آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، اور ایسا کرنے والے بھی تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں، دانشور کہلاتے ہیں. بڑی بڑی تعلیمی ڈگریاں ان کے پاس موجود ہیں، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو مروڑ کر ان کا کچھ نتیجہ نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ایمان کے اندر شکوک اور شبہات پیش کر رہے ہیں، دین کے اندر شک اور شبہ ڈال رہے ہیں. آج صورتحال یہ ہو گئی ہے، ایمان کی طرف دعوت دینا تو دور کی بات، بلکہ ایمان کا بچانا مشکل ہو گیا ہے. اچھے خاصے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی جو انتہائی پرلے درجے کا
احمق آدمی ہے، انتہائی بے وقوف ہے، اور انتہائی درجے کا صحت کے اعتبار سے بھی انتہائی کم ترین ہے۔ ایسا شخص بھی جب نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھتا ہے تو اس کے پیروکار بھی یہاں پر پیدا ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی بھی کسی معنی میں کوئی نبی نہیں آ سکتا، نیا نبی کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، نبی رہیں گے، وہ جو ہوں گے وہ نئے نبی نہیں، پرانے نبی ہیں، اور پھر وہ بھی اپنی نبوت کو نافذ کرنے کے لیے نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، قرآن کریم نے اعلان کر دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود اس امت کا مسلمانوں میں سے کتنے سارے لوگ گمراہ ہوئے، اور اس قادیانی کے ہاتھ پر بیعت ہو کر اور اس کی ذریت کے ہاتھ پر بیعت ہو کر کتنوں نے اپنے ایمان کو برباد کیا۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، نبی برحق خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا بنایا ہے، آپ کو ہم آخری نبی تسلیم کرتے ہیں۔ اے اللہ اس ہدایت کے ملنے کے بعد ہمارے دلوں کو کسی اور طرف نہ پھیر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ نبی رحمت جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہماری طرف بھیجا، کیسے نبی تھے؟ امت کے ایک ایک درد میں شریک، امت کے ایک ایک ہر شخص کو مرہم لگانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیار۔ خوب کہا ہے کسی نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کہنے کی نوبت نہیں آتی تھی، نہیں کہنے کی نوبت نہیں آتی تھی، ہاں جب کلمہ شہادت ادا کرتے اس کے اندر وہاں پر لا کہنے کی ضرورت پڑتی تھی۔ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بغیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ نہیں کرتے تھے۔ جو بھی آیا اس کو دیا۔ علم و عرفان کی بارش ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بارش بھی کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرمایہ ہے، دولت ہے، جو کچھ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس نہیں رکھا۔ ایک بدو آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں اپنی چادر ڈال کر کھینچتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو جاتے ہیں، اس قدر تکلیف ہوتی ہے، اور آپ سے وہ شخص کچھ مانگ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں، یہ جو جھاڑیاں ہیں، یہ میدان ہے، یہ جنگل ہے، اس کے برابر بھی میرے پاس اگر دولت ہو میں تم سب کے اوپر اس کو تقسیم کر دوں، میں اپنے پاس کچھ نہ رکھوں۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا کر سلام پھیرا، اچانک چھلانگ لگا کر اٹھے، گھر کی طرف بھاگے، لوگ پریشان ہو گئے، معلوم نہیں کیا وجہ ہوئی۔ واپس آئے، بتایا کہ اصل میں بھول گیا تھا، گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا چھوڑ دیا تھا، گھر میں تقسیم کے بعد سونے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا رہ گیا تھا، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میری موت نہ آ جائے اور وہ سونے کی ڈلی یا سونے کا ٹکڑا گھر میں نہ رہ جائے، اس وجہ سے میں اسے تقسیم کرنے کے لیے گیا تھا۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بیمار پڑ جائے، عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی موت ہو جائے تو جنازے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ ایک شخص کو جو مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتا تھا، انتقال ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا نہیں، رات کا وقت تھا، کہیں تکلیف نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بعد میں کہ اس شخص کا کیا ہوا؟ کہا کہ اس شخص کا تو انتقال ہو گیا۔ کہا کہ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں جا کر اس کی نماز پڑھی۔
یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، رافت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال لوگوں اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی ہے، اس نے ایک آگ کا الاؤ روشن کیا، ایک آگ جلائی تاکہ لوگوں کو روشنی حاصل ہو۔ لوگوں کو آگ کی ضرورت ہو تو وہاں سے آگ لے جائے، لوگوں کو روشنی کی ضرورت ہو تو لوگ روشنی حاصل کرے۔ اس نے جب یہ آگ جلائی تو اس کے اندر آ کر پروانے گرنے لگے۔ پروانے جانتے ہیں کہ آپ آگ جلائے تو یہ پروانے امٹ امٹ کر آتے ہیں، تو یہ پروانے امٹ امٹ کر آ رہے ہیں۔ تو یہ شخص کیا کر رہا ہے؟ ان پروانوں کو ہٹا رہا ہے، ادھر نہ جلے، ادھر نہ جلے، ادھر سے نہ جلے، ان پروانوں کو ہٹا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ مثال دے کر فرمایا کہ دیکھو میں نے بھی ایک آگ جلائی ہے، روشن کیا ہے میں نے، اس دین کی روشنی تمہارے سامنے لے کر آیا ہوں۔ اس دین کی روشنی سے فائدہ اٹھانے کے بجائے لوگ اس آگ کے اندر گرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود بیان کر دی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی حدود یہ ہے، ان حدود کے اندر تم چھلانگ نہ لگاؤ، اور لوگ ان میں چھلانگ لگانے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ لوگوں، تمہارے اندر شہوانی جذبات موجود ہیں، شہوت موجود ہے، اس شہوت کو ختم کرنے کے لیے تمہارے لیے طریقہ بتایا ہے کہ تم نکاح کرو، اور اس نکاح کے بغیر تم اپنی شہوانی جذبات کو کہیں پر اس طریقے سے استعمال مت کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، لیکن لوگ ہیں کہ شہوانی جذبات کو اپنے قابو میں کرنے کے بجائے، نکاح میں اس کو استعمال کرنے کے بجائے، جائز اور حلال جگہ استعمال کرنے کے بجائے اب صورتحال یہ ہو گئی کہ حرام جگہوں کی طرف لوگ جا رہے ہیں، بدکاری میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود بیان کر دی، اپنے کانوں کی حفاظت کرو، غیبت کی باتیں مت سنو۔ آج لوگ کان لگا کر غیبت کی باتیں سنتے ہیں، غیبت کی باتیں مت کرو، غیبت کی باتیں کر رہے ہیں۔ آج ہم اپنے کانوں کو گانے سننے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، آج ہم اپنی آنکھوں کو نامحرموں کو دیکھنے اور فلمیں دیکھنے کے اندر استعمال کر رہے ہیں، آج ہم اپنے پیروں سے چل کر گناہوں کی طرف جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میری مثال اس آگ کے روشن کرنے والے کی طرح ہے کہ وہ پروانوں کو ہٹا رہا ہے، اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں باز رکھ رہا ہوں۔ فَأَنَا آخِذٌ بِحُجُزِكُمْ فَأَنَا آخُذُ بِحُجُزِكُمْ، تمہارے حاجز کو اور تمہاری کمر کو میں پکڑ کر اس آگ سے دور کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور رافت یہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ جب گزرے کسی جگہ سے تو ایک پرندے کو دیکھا، کہ پھڑپڑا رہی ہے، تکلیف میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس پرندے کو کس نے تکلیف پہنچائی ہے، اس کے بچوں کو کس نے لیا ہے، اس کے بچوں کو کس نے لیا ہے؟ ایک آدمی نے آ کر بتلایا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کے بچے پکڑے تھے۔ کہا کہ نہیں، اس کے بچے اس کو دو۔ پرندے کی اس پھڑپڑاہٹ اور پرندے کے اس دکھ اور تکلیف کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں گئے اور وہاں ایک اونٹنی تھی، اونٹ تھا یا اونٹنی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بلبلا کر رونے لگی وہ اونٹنی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس کے کانوں پہ اور اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرا اور اسے تسلی دی، اور اس کے بعد پوچھا کون ہے اس کا مالک، اس کو بلاؤ۔ اس کو بلایا گیا اور کہا کہ یہ اونٹ تمہارے بارے میں شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور بھوکا رکھتے ہو، اس کو بھوکا مت رکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے اوپر مہربانی کی، تعلیم دی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اندر جب دستوں کو بھیجا تو ہمیشہ یہ تاکید کی کہ دیکھو کوئی بوڑھا آدمی ہو اس کو قتل مت کرنا، کوئی بچہ ہو قتل مت کرنا، کوئی عورت ہو قتل مت کرنا، درختوں کو جلانا نہیں، بھرے پھرے اس کو آبادیوں کو جلانا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقامات میں اس طریقے سے ہدایات دی، یہ عمومی ہدایات ہیں۔ میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچہ، ایک یہودی کا بیٹا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ بچہ بیمار پڑ گیا، وہ بچہ بیمار ہو گیا تو اس بچے کی عیادت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر چلے گئے۔ دیکھا کہ وہ بیمار ہے اور سخت بیمار ہے اور ابھی موت آنے والی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے فرمایا کہ تم ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، تم ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر اس بچے نے اپنے والد کی طرف دیکھا، والد موجود ہے، یہودی ہے باپ، مسلمان نہیں ہے، باپ کی طرف دیکھا، باپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ دین برحق ہے اور یہ جو دعوت دے رہے ہیں یہ برحق دعوت ہے۔ باپ نے اشارہ کیا اور کہا کہ ہاں ایمان لے آؤ۔ اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا، اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اس اللہ کا شکر ہے کہ اس بچے کو میرے ذریعے اللہ نے جہنم سے آزادی دے دی۔ یہ بچہ کافر ہونے کی حالت میں، کفر کو اور اسلام کو سمجھتے ہوئے کافر ہونے کی حالت میں اگر مرتا تو جہنم میں جاتا۔ اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزادی دے دی۔ میرے دوستو، اسلام ایسی دولت ہے، ایسی نعمت ہے، اور اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے رہے، اپنی امت کے لیے پریشان ہوتے رہے کہ کسی طریقے سے امت میری اس دعوت کو قبول کر لے، دین کی طرف آ جائے، ایمان کی طرف آ جائے۔ اپنے قبیلے والوں کو بلایا، غیر قبیلے والوں کو بلایا، ایک ایک کو بلایا، ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ کلمہ ہے جو تمہیں نجات دینے والا ہے۔ حضرت فاطمہ کو خطاب کر کے آپ فرما رہے ہیں، حضرت صفیہ جو پھپھی ہے ان کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں کسی کام نہیں آؤں گا، میں کسی کام نہیں آؤں گا اگر تم ایمان قبول نہ کرو، ایمان قبول کر لو تو پھر بات بن سکتی ہے۔ ایک ایک فرد کو یہ کہا، ایمان کی دعوت دی، جن کے اندر بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، لڑکیاں بھی تھیں، سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ اور اس دعوت کو قبول کرنے والے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے خواتین میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے بچوں میں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے غلاموں میں، حضرت زید بن حارثہ ہے، یہ حضرات ایمان لائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بچے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا ایمان قبول نہیں ہوگا، تم ابھی بچے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو ان کی عمر زیادہ سے زیادہ 13 سال 14 سال، اس سے زیادہ نہیں۔ اب 13 سال 14 سال کے بچے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ساری حدیثیں بھی حفظ کر لیں، کیا اس کو آپ غیر مسلم کہیں گے؟ بچے کا ایمان قبول نہیں ہوگا؟ ہمارے دین میں تو یہ ہے، ہماری شریعت میں تو یہ ہے، بچہ اگر بالکل ہی ناسمجھ ہے، ماں باپ مسلمان ہو جائے تو بچہ بھی مسلمان سمجھا جائے گا، اور اگر بچہ سمجھدار ہے تو اس کو بھی کلمہ پڑھایا جائے گا، اور وہ بھی سمجھدار ہو گیا، کفر اور اسلام کو سمجھ رہا ہے تو وہ بھی مسلمان ہے اور اس کا اسلام قبول کیا جائے گا۔ میرے دوستو، یہ ہے ہماری شریعت، اور یہی نبی رحمت کی رحمت کا تقاضا بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کر رہے ہیں کہ کلمہ پڑھو بچوں کو،
تاکہ وہ جہنم سے بچ جائے۔ آج ہمارے پڑھے لکھے لوگ MNAs MPAs قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں، وہ غیر مسلموں کو، ہندوؤں کو اور اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کیسی بات کر رہے ہیں اور کس طرح کی قانون سازی کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں 18 سال سے پہلے کسی بچے کا اسلام قبول کرنا ممکن ہی نہیں۔ ماں باپ مسلمان ہو جائیں تب بھی یہ بچہ مسلمان نہیں ہوگا، 12 سال کا ہو 14 سال کا ہو، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی مسلمان ہونا چاہے تو اس کو بند کیا جائے گا کسی کمرے میں، اس کو کسی کمرے میں بند کیا جائے گا اور اس کو سوچنے کا موقع دیا جائے گا، اور اس کے پاس لوگ آ کر ترغیب دیں گے کہ دیکھو تم کہیں ایسا نہ ہو کہ زبردستی تمہارے اوپر کیا جا رہا ہے اور معلوم نہیں کیا کچھ اس کے اوپر جبر کیا جائے۔ اس طرح کر کے اسے دین سے روکا جائے گا۔ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ یہ قانون سازی کہاں ہو رہی ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، جس کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانی دی، صرف دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، کہ یہاں پر اسلام نافذ ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نافذ ہوگا، اس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی۔ آج اس ملک کے اندر قانون یہ بن رہا ہے کہ مسلمان بننے سے لوگوں کو روکا جا رہا ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، تھر پار کر کے بعض علاقے ہیں وہاں پر تبلیغی جماعت نہیں جا سکتی، وہاں تبلیغی جماعت کے جانے پر پابندی ہے، وہاں تبلیغی جماعت نہیں جا سکتی، جبکہ وہاں پر قادیانی کام کر رہے ہیں، وہاں پر عیسائی مشنری کام کر رہی ہے، اور وہاں پر ہندو کام کر رہے ہیں، وہاں پر غیر مسلم کھلے ڈھلے کام کر رہے ہیں، لیکن مسلمان وہاں پر دین کی دعوت لے کر نہیں جا سکتے۔ یہ مسلمان ملک کا ایک صوبہ ہے، صوبہ سندھ، اور یہ سندھ کیا ہے؟ باب الاسلام، پورے بر صغیر میں، اس خطے میں اسلام آنے کا سبب یہ سندھ ہے۔ اس سندھ کے اندر ایسی قانون سازیاں ہو رہی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو پس پش ڈال کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو عام کرنے کے بجائے آج ہمارے MPAs معلوم نہیں کیا کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں۔ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے تو نہیں، ہر ایک کو مرنا ہے، مرتے ہی قیامت اس کی قائم ہو گئی۔ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دو گے جو اس دین سے تم برگشتہ کر رہے ہو؟ قیامت کے دن کیا قبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ 3 سوال ہوں گے۔ ایک سوال یہ ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے، ایک سوال یہ ہے کہ تمہارا دین کیا ہے، اور ایک سوال ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اس شخص کو بھی پہچانتے ہو یا نہیں، یہ کون ہے؟ کیا جواب دو گے؟ یہ کہو گے کہ یہ میرے رسول ہیں، یہ میرے نبی ہیں، ان پر میرا ایمان ہے، یہ کہہ سکو گے؟ جس کے دین سے لوگوں کو تم نے برگشتہ کیا اور لوگوں کو مسلمان ہونے سے روکا، مذہب کی تبدیلی، جبری مذہب کی تبدیلی کہہ کر تم نے لوگوں کو روکا۔ آج تک پورے پاکستان میں کہیں ایک واقعہ، ادنا واقعہ بھی پیش نہیں آیا کہ کسی نے زبردستی مسلمان کیا ہو، کسی نے کسی کے اوپر دباؤ ڈالا ہو، کوئی ایک واقعہ بھی نہیں ہے۔ اور ہمارا دین ایسے دین کو قبول کرتا ہی نہیں ہے جو دل سے نہ مانے اور زبردستی کرنے کی وجہ سے آ جائے۔ ہم تو اعلان کرتے ہیں لا اکراہ فی الدین، ہمارے دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہاں جو کوئی خوشی سے آنے لگے، چاہے وہ عورت ہو مرد ہو، جوان ہو بوڑھا ہو بچہ ہو، وہ اگر خوشی سے آ رہا ہے تو اس کو گلے سے لگانا چاہیے، اس کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ آج سزائیں مقرر کی جا رہی ہیں مسلمان کرنے والے کے لیے بھی، مسلمان ہونے والے کے لیے بھی، اور سزائیں مقرر کی جا رہی ہے 18 سال سے پہلے مسلمان نہ ہونے کے لیے، اگر ہو جائے تو اس کے لیے سزائیں مقرر کی جا رہی ہیں۔ کیا ہے یہ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھل پھول کر رہے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ
پھونکوں کے ذریعے اللہ کے اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، اگرچہ لوگ اسے ناپسند کریں، کافر اسے ناپسند کریں، اللہ تعالیٰ اپنے دین کا بھلا کر کے رہے گا، اس کو مکمل کر کے رہے گا۔ اللہ نے جس کے لیے ہدایت لکھ دی اسے ہدایت انشاءاللہ مل کر رہے گی، لیکن ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے اپنے ایم پی اے کے لیے، اپنے صوبائی اسمبلی کے ممبران کے لیے، اپنے قومی اسمبلی کے ممبران کے لیے، اپنے سینیٹروں کے لیے، اپنے وزیر اعظم اور صدر کے لیے، اپنے گورنروں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی روشنی دے دے اور صحیح سمجھ دے دے اور ہدایت دے دے کہ یہ ایسا فیصلہ نہ کریں جس کی وجہ سے معلوم ہو کہ یہ اسلام کا راستہ روک رہے ہیں، پھر ان کو پھر کہیں پناہ نہیں ملے گی، نقصان لوگوں کا نہیں ہوگا، اللہ کا دین تو سربلند ہو کر رہے گا، لیکن یہ اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی ماریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ میرے دوستو، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، کبھی کوئی قانون، کبھی کوئی قانون، کبھی کوئی قانون، کبھی کوئی قانون، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم غافل ہیں دین سے، ہم غافل ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، ہم غافل ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ہم غافل ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا کشش تھی اور کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جذبہ تھا، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ امت کا ایک ایک فرد ہدایت کے راستے پر آ جائے۔ ہمیں اس جذبے کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر، آپ کو اسوہ کاملہ سمجھ کر آپ پر ایمان لانے کی ضرورت ہے اور آپ کی ہدایت کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔